یہ مجالس ذکر آل محمد ہماری ہدایت اور نجات کے ساتھ ساتھ ہماری حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہوتی ہیں۔ ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے، ہر صاحب حاجت کی حاجت روائی اور ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ صلوات۔ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں جہاں انسانی وجود سے نوازا ہے وہاں دین اسلام، دین حق نصیب فرمایا ہے، اور پھر اس کا عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حسینیت جیسی بے مثال نعمت سے نوازا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شاکر بنو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا پختہ وعدہ ہے تم سے کہ میں ضرور اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر یقین رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اس قانونی
قانون قرآنی اور دستور قرآنی کے مطابق ہر بشر اور ہر انسان اور بالخصوص ہر مسلمان اور ہر مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ اس رب کریم کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر میں اضافہ کرے، شکر میں کمی نہ کرے، اور اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں شاکر ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ عموماً جب نعمات الہی کا ذکر سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں مادی نعمتوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ عموماً انسان ماکولات، مشروبات، ملبوسات، رہائشیں، قیام گاہیں، آسائشیں، آرائشیں، جو ان چیزوں کا سامان ہے اسے نعمت میں شمار کرتا ہے۔ لیکن کیا صراط مستقیم بھی کوئی نعمت ہے یا نہیں؟ اس کو نعمت سمجھنا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نماز میں ہم سے رزق کی کثرت کی دعا منگواتا، طول عمر کی دعا منگواتا، کثرت اولاد کی دعا منگواتا، صحت و عافیت کی دعا منگواتا، منصب و جاہ و جلال و کرسی و اقتدار کی دعائیں منگواتا، لیکن اس نے ہمیں سبق سکھایا اور تعلیم دیا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اگر آپ غور کریں کتنا گہرا تعلق ہے صراط مستقیم کا صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ، اور پھر کتنا گہرا تعلق ہے حسینیت کا صراط مستقیم کے ساتھ۔ حق اور سچ تو یہ ہے اگر حسینیت والی نعمت ہمیں نصیب نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمارے پاس صراط مستقیم کا کوئی نشان بھی محفوظ نہ ہوتا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمت ذرا کثیر ہو جائے، تعداد زیادہ ہو جائے، تو اس کی اہمیت ذرا کم ہونے لگتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی والی نعمت کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اسے پانی سے باہر نہیں نکالا جاتا، چونکہ وہ پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، پانی ہی میں پروان چڑھتی ہے، پانی میں ہی جوان ہوتی ہے، پانی ہی میں صاحب اولاد ہوتی ہے، اس کا سب کچھ پانی میں ہی ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پانی میرے لیے کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب وہ اس نعمت سے محروم ہوتی ہے اور کوئی اسے پکڑ کر پانی سے باہر نکال دیتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ پانی کتنی بے مثال اور ضروری نعمت ہے۔ اب وہ تڑپتی ہے، اب وہ کودتی ہے، اب وہ اچھلتی ہے، پانی کو تلاش کرنے کی پوری جتن اور کوشش کرتی ہے، لیکن اسے پانی میسر نہیں آتا اور بالآخر وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان پانی کے لیے دے دیتی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، پہلے تو نظریاتی طور پر اور عقیدتی طور پر اس بات کو سوچا جائے کہ حسینیت ہمارے لیے نعمتوں میں سے کس مقام پر اور کس بلند حیثیت پر نعمت خدا ہے۔
رزق بڑی نعمت ہے یا حسینیت بڑی نعمت ہے؟ ملازمت بڑی نعمت ہے یا حسینیت بڑی نعمت ہے؟ اولاد بڑی نعمت ہے یا حسینیت بڑی نعمت ہے؟ صحت و تندرستی بڑی نعمت ہے یا حسینیت بڑی نعمت ہے؟ تو یقیناً میرے خیال میں اہل تشیع کے لیے تو اس بات پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے سامنے روشن اور واضح ہے کہ تمام نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت کا نام حسینیت ہے۔ اس عقیدے کی تائید کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اب قرآنی دستور، ضابطہ، کلیہ، قاعدہ جو قرآن نے اپنی اس آیت میں بیان کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میں جب عذاب دیتا ہوں تو میرا عذاب نرم نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ عجیب ہے، رحمان و رحیم ہونے کا اعلان کرنے والا جب اپنے عذاب کی بات کرتا ہے تو عذاب کو سخت کہتا ہے، عذاب کو نرم نہیں کہتا۔ آئیے ہمیں حسینیت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ حسینیت میں اضافہ ہو، عزاداری مظلوم میں اضافہ ہو، یا ہم اس کو نہیں چاہتے؟ یقیناً ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حسینیت اور عزاداری مظلوم میں اضافہ ہو۔ اگر اضافہ ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں شاکر بننا پڑے گا، شکر نعمت الہی انجام دینا پڑے گا، شکر خدا کرنا پڑے گا۔ اب وہ شکر کیا ہے کہ جو ہماری نعمت میں اضافے کا وسیلہ بنتا ہے؟ کیا شکر کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندہ ایک ہاتھ میں تسبیح لے لے، شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ کہتا رہے، لیکن ان تقاضوں کو بھول جائے جو حسینیت ہم سے چاہتی ہے؟ آخر حسینیت کے کچھ تقاضے ہیں، عزاداری کے کچھ تقاضے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس مقصد کے بھی کوئی تقاضے ہیں۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پس پشت پھینکیں اور فقط شکر خدا زبانی کلامی ادا کریں، یا فقط سجدہ شکر ادا کر کے سمجھیں کہ ہم شاکر ہو گئے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شکر ہمارے خیال میں شکر ہو، لیکن رب العزت کے نزدیک وہ شکر نہ ہو۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے اللہ نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، بصارت جیسی نعمت سے ہمیں شرفیاب کیا ہے۔ اگر ہم اس بصارت الہی، آنکھوں کی اس نور کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کیا اتنا کافی ہے کہ ہم تسبیح شکر کی پڑھیں لیکن آنکھوں کو استعمال آنکھیں دینے والے کی مرضی کے خلاف کریں؟ اس نے ہمیں آنکھیں دے کر ساتھ ہمارے لیے کچھ فرائض بھی بیان کیے ہیں کہ آنکھوں کو تم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے۔ تم اپنی اس بصارت کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو یا میری مرضی کے خلاف استعمال کرو۔ اگر کوئی نوجوان ساری رات ان آنکھوں کو مرضی الہی کے خلاف مناظر کو دیکھنے پر استعمال کرے اور صبح سجدہ شکر کرے یا تسبیح شکر پڑھے کہ اللہ تو نے مجھے یہ آنکھیں دی تھیں، اگر تو یہ آنکھیں نہ دیتا تو میں ان شہوانی مناظر کو دیکھنے میں کامیاب نہ ہوتا، تو کیا خیال ہے کوئی دانا اور عقل مند اس تسبیح شکر کو یا اس سجدہ شکر کو
اللہ کی بارگاہ میں شکر شمار کر سکتا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کے لیے ہمیں بھی عزاداری اور حسینیت کے حوالے سے بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے یہ ممبر جو آپ سجاتے ہیں اور اس کے فرش عزا پر آپ تشریف لاتے ہیں، اس کا حسینیت میں کوئی مقام ہے یا نہیں؟ تو واضح ہے کہ ممبر کا حسینیت میں بہت اہم ترین مقام ہے، بنیادی مقام ہے۔ اگر اس ممبر کو ہم کربلا کے سچے تقاضوں کے مطابق استعمال کریں گے تو ہمارا پورا معاشرہ حسینی صابر شمار، شاکر شمار ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ممبر کو اس طرح استعمال نہیں کریں گے، نہ پڑھنے والے، نہ سننے والے، نہ کرانے والے، نہ اس کی بنا رکھنے والے بانیان ہوں یا سامعین ہوں یا مقررین ہوں یا ذاکرین ہوں یا دیگر جتنے بھی مراسم کے ساتھ تعلق رکھنے والے خدمت گزاران حسینیت ہیں، اگر وہ ان تقاضوں کو بالائے طاق رکھیں گے کہ جو حسینیت ہم سے چاہتی ہے اور ہم انہیں غلط استعمال کی طرف لے جائیں گے، تو کیا خیال ہے لَإِن شَكَرْتُمْ ہمارے اوپر ثابت ہوگا اور صادق ہوگا، یا لَإِن كَفَرْتُمْ ہمارے اوپر ثابت ہوگا۔ اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو ہم کفرتم کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہم شکرتم کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اگر شکرتم ہمارے اوپر صادق آیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ پورا ہوگا، اور اگر کفرتم ہمارے اوپر صادق آیا تو ان عذابی لشدید۔ کیا خیال ہے عذاب کے لیے ضروری ہے کہ زلزلہ آئے؟ عذاب کے لیے ضروری ہے کہ سیلاب آئے؟ کیا اتنا ہی عذاب کافی نہیں کہ ہم حسینیت سے آہستہ آہستہ محروم ہونے لگیں؟ کچھ لوگ ایسے ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں جو ہمیں عزاداری سے محروم کرنے کی سازشوں پر عمل کریں۔ ہمیں ان دونوں پہلوؤں پہ جائزہ لینا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ پریشان ہو جائیں گے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اگر آپ موجودہ ماحول پر جو پاکستان میں ہے کم از کم اس پہ صحیح طور پر غور کریں اور جائزہ لیں، تو کیا خیال ہے ہم حسینی بارگاہ الہی میں واقعاً شاکر قوم ہیں؟ کیا ہم نے حسینیت کا اس طرح شکر ادا کر رکھا ہے جیسے رب کریم ہم سے چاہتا ہے؟ کیا حسینیت جس صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے کا مؤثر اور بنیادی وسیلہ ہے، کیا ہمارے ہاں صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ ہمارے سننے والے کیا صراط مستقیم کو سننا پسند کرتے ہیں یا اپنی مرضیوں کی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں؟ ہمارے نعرے لگانے والے کب نعرہ لگاتے ہیں؟ ہمیں واہ واہ کرنے والے کب واہ واہ کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کی بات کی جائے تو نعرہ لگاتے ہیں یا کسی کی خواہش کے مطابق گفتگو کی جائے تو نعرہ لگاتے ہیں؟ جب واہ واہ ہوتی ہے تو آیا محمد و آل محمد کی رضا کے مطابق گفتگو ہو تو واہ واہ ہوتی ہے یا کسی کی خواہش کے مطابق گفتگو ہو تو واہ واہ ہوتی ہے؟ میں آپ کی مسجد الصادق کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات۔ حتیٰ کہ میں فقط اسلام آباد یا کسی خاص شہر یا کسی خاص علاقے کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں کر رہا، گفتگو من حیث القوم ہے، گفتگو من حیث
قوم ہے، ہم حسینی ہیں، ہم اپنا تعارف حسینی قوم کے حوالے سے ہی پسند کرتے ہیں۔ جو حسینی ہے وہ اپنے حسینی ہونے کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لے۔ وآل محمد۔ تو واضح ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اپنے حسینی ہونے کا اظہار کے لیے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسینیوں میں شمار فرمائے اور آخرت میں بھی حسینیوں میں شمار۔ ہم جب مر رہے ہوں تو ملک الموت بھی ہماری روح حسینی سمجھ کے قبض کر رہا ہو۔ جب قبر میں ہمارے پاس نکیر آئے نہ آئیں تو بھی وہ ہمیں حسینی ڈکلیئر کر کے ہم سے سوالات کریں، اور جب ہم قبر سے دوبارہ اٹھیں اور معشور ہوں تو ہمارا حشر بھی حسینی جماعت کے ساتھ ہو۔ کیا میری یہ دعائیں آپ سب کے لیے ہیں یا نہیں؟ جو ان دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ لیکن میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں چھیڑے ہوئے ہوں وہ ان تمناؤں یا دعاؤں کے حوالے سے نہیں ہے، وہ فرائض کے حوالے سے ہے، وہ ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ فرد کی بات بھی نہیں ہے، قوم کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فرد اپنی حیثیت سے سچا حسینی ہو، حسینی جیے، حسینی مرے، حسینی ہو کے معشوق ہو، لیکن بات تو قوم کی ہے۔ ہم قومی طور پر حسینی ہمیں ہونا چاہیے یا انفرادی طور پر حسینی ہونا چاہیے؟ ہم اگر حسینیت کے شاکر بنیں گے تو پوری قوم اللہ کے نزدیک حسینی شمار ہو جائے گی، اور آئندہ نسلوں کے لیے ہم پہلے سے بھی بہتر حالت میں عزاداری اور حسینیت کو چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے فرائض کو ادا نہ کیا، خدا نخواستہ ہم کفران نعمت کے کھاتے میں چلے گئے، تو اللہ کے جہاں ادھر وعدہ ہے تو ادھر وعید بھی ہے، وہاں لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ ہے تو وہ وعدہ بھی برحق ہے، اور ادھر ان عذابی لشدید کی وعید ہے تو اللہ کی وعید بھی اتنی ہی برحق ہے جتنا کہ وعدہ برحق ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وعدے میں حقانیت ہے اور وعید میں حقانیت نہیں ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ بھی برحق اور ان عذابی لشدید کی وعید بھی برحق۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دستور قرآنی اور سنت الہی زیادہ تر متعلق قوموں کے ساتھ ہے۔ قوموں کا معاملہ اور ہے، فرد کا معاملہ اور ہے۔ من حیث القوم ہماری ذمہ داری اور ہے، اور من حیث الفرد ہماری ذمہ داری کچھ ہو سکتا ہے۔ فرد تو بڑا صالح ہو لیکن قوم صالح نہ ہو۔ تو اس لیے میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کچھ محسوس ہو رہا ہے، آپ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ کیا عزاداری پر پابندیوں کا ماحول چلا ہے یا آزادی میں اضافے کا ماحول چلا ہے؟ اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین عزاداری کی کوشش ہے کہ اس عزاداری کی آزادی کو، بولیے میرے ساتھ، سلب کیا جائے یا بڑھایا جائے؟ سلب کیا جائے، اور اب اس پر عمل درآمد بھی نظر آئے۔ اس کو دو پہلوؤں سے سوچنا ہے، ایک وہ کیا کر رہے ہیں اس کا حل، ایک کر رہے ہیں ہمارا حل کیا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک خارجہ ہوتا ہے تو ایک داخلہ ہوتا ہے۔ کچھ وزارت خارجہ کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے فرائض، کچھ خارجی تعلقات ہوتے ہیں اور کچھ داخلی پالیسیاں ہوتی ہیں۔
تو میں آپ کو دونوں طرف متوجہ کروں، دوسروں کی طرف سے تو ہم کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سازش کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہے ہیں، لیکن حمدن ماحول کے اختیار میں نہیں آیا، اور عزاداری اپنی پوری طاقت کے ساتھ معاف رہی ہے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہمارے اسلاف جنہوں نے آزاد بنیاد کی تھی اس سے شکل میں ہماری ہم تک پہنچی ہے۔ امام بارگاہوں کی تعداد بڑی ہے، مجالس کی تعداد بڑی ہے، جلوسوں کی تعداد بڑی ہے، شرکاء کی تعداد بڑی ہے، اخراجات کثیر تر ہوئے ہیں تو ہو گئے ہیں، کوئی اس میں مشکل پیش نہیں آئی۔ بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں لوگ، جی نیازیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہ بھی ادا، ناراض بھی ہونا، بآواز بلند صلوات۔ جتنا بھی مہنگائی اس سلسلے میں بڑھتی جا رہی ہے، قوم کو اللہ اتنا ہی زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتا، وہ سب ٹھیک ہے اپنے مقام پر، فقط توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، کیا ہم بحیثیت قوم کے اس حسینیت والی بے مثال نعمت کے حوالے سے شاکر قوم ہیں یا نہیں؟ اس پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے بانی ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بہت سارے امام بارگاہوں کے متولی ان چیزوں کو نہیں جانتے، بہت سارے سامعین بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے ذاکرین و مقررین و خطباء بھی اس کی طرف متوجہ نہیں۔ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وقتی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر دینا جو شکر کے کھاتے میں نہ جائیں۔ کس کھاتے میں جائیں؟ کفران نعمت کے کھاتے میں جائیں، تو پھر یاد رکھو نتیجہ بھی وہی آئے گا جو قرآن نے فرمایا ہے۔ اگر قوم دین حق کی شاکر قوم ہوتی تو امام حسین کو کربلا جانا ہی نہ پڑتا۔ کتنی بڑی نعمت تھی جس کا اعلان قرآن نے کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے بڑھ کر تو اور کسی نعمت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور وہ چونکہ ولایت سے مربوط تھی، ادھر من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، تو ادھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج یئس الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ آپ کے دین اسلام سے مایوس ہو چکے، اب ان کے اندر مایوسی چھا چکی ہے، اور جس پہ مایوسی آ جائے اس کے اوسان بھی خطا ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء بھی کام نہیں کرتے، اس کی فکر بھی کام نہیں کرتی۔ یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اکرم کی محنتوں اور ان جنگوں، جہادوں اور ساری کاوشوں کے نتیجے میں اب دین حق اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ دین کے دشمن دین کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے مایوسی کی وادی میں گر گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے لا تخشوہم، اب تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت۔ کتنی بڑی بات ہے جب اللہ کہہ دے کہ ان کافروں سے اب تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واخشون، اب ان سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ اللہ سے ڈرو، کہ اگر تمہارے اندر میرا خوف ختم ہو گیا تو معاملہ تمہارے دین کا پھر خراب ہو جائے گا۔ اور پھر کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی اس نعمت کو تمہارے اوپر تام و تمام کر دیا،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اس اسلام کو اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند دے دی۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ کس وجہ سے اللہ نے کہا، کس بنیاد پر خالق نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو جواب یہ کہ اس پیغام الہی کا اعلان ہو گیا جس کا اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، چونکہ میرا یہ بھیجا ہوا پیغام جو دراصل ولایت علی کا اعلان تھا، یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر اس کی تبلیغ نہ ہوئی تو آپ کی کوئی رسالت کا کام ہی نہ ہوا۔ جو محنت آپ نے اس وقت تک کی ہے وہ ساری محنت ضائع چلی جائے گی اگر ولایت کا اعلان نہ ہو۔ یہ ولایت کا اعلان تنہا ذات علی کی ولایت کا اعلان تھا یا نظام ولایت کا اعلان تھا؟ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ایک پورا سسٹم تھا، یہ پورا ایک نظام تھا جس نظام کی اصل بنیاد دین کی حفاظت کے لیے تھی، اسلام کے خلاف سازشوں کو مٹانے کے لیے تھی۔ تو ولایت کا اعلان ہو گیا، جب ہو گیا تو نعمت تمام ہو گئی، اللہ نے یہ وعدہ کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں پھر جو یزید جیسا پلید اس تخت پہ آ گیا جو رسول اکرم نے بنایا تھا، اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ گیا جس کا بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس اسلام کے اقتدار کا مالک بن بیٹھا جس اسلام کو اللہ نے نعمت عظمیٰ قرار دے کر فرمایا تھا۔ کیا خیال ہے یزید کا یہ برسر اقتدار آنا یہ اللہ کا عذاب تھا یا نہیں؟ میں شخصیت کے حوالے سے بھی بات نہیں کرتا، اب یزید کے نظام کی بات کریں، یزید کی بیعت کی بات کریں، یزید کے خیالات کی بات کریں جو وہ چاہتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو کہ اس کے مقدرات کا مالک یزید جیسا ایسا شخص بن گیا جو بالکل اپوزٹ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل 180 درجے پہ اپوزٹ تھا جس کا نام یزید ہے۔ اس کی فکر بھی اپوزٹ، اس کی سوچ بھی اپوزٹ، اس کا نظام بھی بالکل برعکس، اس کی سوچیں، اس کا پروگرام، اس کا سب کچھ۔ تو یہ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو؟ اور اگر ہو گیا تو کیا اس پہ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد کا مصداق بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ کرے کہ آپ میری گفتگو پر توجہ فرما رہے ہوں۔ کیوں کہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے؟ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کہا انی لم اخرج اشرا ولا بطنا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین مولا کی نگاہ میں اصل خرابی کہاں پہنچی ہے؟ کون خرابی کا شکار ہو چکا ہے؟ کہاں فساد در آیا ہے؟ تو جواب امام حسین کے لفظوں میں یہ نہیں ہے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں نا، یزید کا برسر اقتدار آ جانا یہ اشارہ ہے اور نشانی ہے امت کے فاسد ہو جانے کی۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یزید جیسے بندوں کی کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی؟ یزید جیسے پلید کی اس وقت کی امت مسلمہ کی کتنی فیصدی نے بیعت کی تھی؟ زیادہ لوگ بیعت کرنے والے تھے یا زیادہ نہ کرنے والے تھے؟ کرنے والے کتنی فیصد زیادہ تھے؟ انکار کرنے والے کتنے تھے؟ اب دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ 3 افراد ہیں جن کے متعلق یزید خط لکھ رہا ہے اپنے گورنر کو، ان 3 سے بیعت لے لو۔
ان میں سے پہلی اولین شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے، دوسری شخصیت عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور تیسری شخصیت عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی، اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری تاریخ میں عبداللہ ابن عمر کا کہیں کوئی خاص تذکرہ انکار بیعت کے حوالے سے آتا ہی نہیں ہے کہ اس نے انکار بیعت کر کے کیا بہت بڑا کام کیا۔ دو بندوں کا نام آتا ہے، ایک امام حسین اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر بھی جا کر مکے میں جو کچھ اس نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک شخصیت بچ گئی جس کا نام فرزند بطول ہے، جو حسین ابن علی ہے۔ وہ تھے یا ان کے مخلصین تھے کہ جنہوں نے بیعت سے انکار بھی کیا اور اس پر ڈٹ بھی گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اتنی اکثریت قاطع مسلمین نے جو یزید کی بیعت کر لی، کیا یہ بیعت کرنا فساد تھا یا نہیں؟ خرابی تھی؟ نہیں۔ اور اگر تھی تو پھر واضح ہے کہ لَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ اور کیا خیال ہے، ظالم شخص اور فاجر کا برسر اقتدار آ جانا یہ امت کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ان روایات کی طرف، حدیث کی طرف توجہ فرمائیے جس میں آتا ہے اگر کوئی قوم، کوئی امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گی تو اس امت کے شریر اور اس امت کے گھٹیا اور فاسد لوگ اس امت کے اقتدار کے مالک بن جائیں گے۔ اور اسی لیے امام حسین کہہ رہے تھے وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ وَأَنْ أَسِيرَ عَلَى سِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَعَلَى سِيرَةِ أَبِي عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، میں چلنا چاہتا ہوں اپنے نانا رسول کی سیرت پر، اور میں چلنا چاہتا ہوں اپنے بابا علی کی سیرت پر۔ معلوم ہوتا ہے رسول اور علی کی سیرت وہی تھی جو حسین مولا جس پہ چلے ہیں، باقی جو کچھ ہوا تھا وہ اس سیرت سے بہت دور تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ امت مسلمہ اگر لئن شکرتم کا مصداق بنتی تو یزید جیسے ظالم کے عذاب کا شکار نہ ہوتے، اور اگر وہ لئن کفرتم کا مصداق بن گئی تو اس پر یہ ساری مصیبت اللہ کی طرف سے آ گئی۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قرآن کہتا ہے کہ جو میری سنتیں ہیں نا ان میں تم کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ خود اسے اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں کسی قوم کی حالت کو تبدیل کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر قوم مسلم بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت شاکر شمار ہوتی تو نتائج کچھ اور ہوتے، اور جو ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی ہی اصول کے مطابق آج ہمیں بھی اپنی حسینیت اور عزاداری کے بارے میں کم از کم غور کرنا چاہیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، اس میں لَأَزِيدَنَّكُمْ ہو یا نہ ہو؟ جی عزاداری میں اضافہ ہو یا نہ ہو؟ جی جو چاہتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اور یقیناً جب ہماری تمنا دعا ہماری یہی ہے تو ہمیں وہ کوششیں کرنا پڑیں گی اور اپنی ان ذمہ داریوں کا ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں قوم شاکر بنائیں، کم از کم عزاداری کے حوالے سے قوم شاکر بنائیں، کم از کم حسینیت کے فرائض کے حوالے سے۔ اگر ہم پاکستانی قوم شاکر قوم بن گئی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی پابندیاں لگانے والے کامیاب نہیں ہوں گے، عزاداری محدود نہیں ہوگی،
ڈنڈے کے زور سے محدود کرنا یا نہ کرنا اور ہے، کردار کے زور سے اس کو بچانا یہ کچھ اور ہے۔ ایک ہے اپنے کردار سے کسی چیز کی حفاظت کرنا، ایک ہے فوجی اسلحے سے کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آزاداری ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اسلحے کے زور پر بچائیں گے، فوج کے زور پر بچائیں گے، توپوں اور ٹینکوں کے زور پر بچائیں گے؟ نہ، بلکہ توپیں اور ٹینک اور سارا اسلحہ دشمنوں کے پاس ہوگا۔ تمہارا کردار اگر سچا اور سچا حسینی ہوگا تو وہ اسلحہ شکست کھا جائے گا اور آپ کی آزاداری کامیاب رہے گی۔ دیکھا آپ نے، آزاداری ہی تھی جو اسلامی انقلاب کی بنیاد بنی۔ انقلاب اسلامی ایران کی بنیاد کون سی چیز بنی؟ ٹھیک ہے، تاج تو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت پہ آیا، لیکن ذرا امام خمینی کی پالیسی تو دیکھو، ان کی سیرت پہ نظر تو کرو، انہوں نے کس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ شاہ کو شکست ہو گئی؟ جواب آزاداری۔ تاسوعہ تھا اس دن، جس دن میدان آزادی میں کروڑوں کے مجمع نے اس قرارداد پہ سود کیا تھا کہ آج کے بعد ہمارا اقتدار اور ہمارا حاکم شاہ ایران نہیں، شاہ ایران کا اقتدار ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کون سا دن تھا؟ 9 محرم کا دن تھا۔ تو معلوم ہوا آزاداری ہی کی بنیاد پر امام خمینی نے ظلم شاہ کو شکست دی، اور اگر کامیاب ہوئے تو آزاداری ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے، لیکن شرائط کو پورا کیا، تقاضوں کو پورا کیا۔ میں پوچھتا ہوں، آزاداری کی ان انقلاب کے جلوسوں میں شریک ہونے والی خواتین باپردہ تھیں یا بے پردہ تھیں؟ چھوٹی سی مثال ہے، وہ لاکھوں خواتین جو اس انقلاب کے شاہ کے خلاف باہر نکلتی تھیں، وہ باپردہ ہوتی تھیں یا بے پردہ ہوتی تھیں؟ آزاداری کا تقاضا کیا ہے؟ حسینیت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر جلوس ماتمی بھی نکالو تو تمہاری خواتین باپردہ ہوں گی تو سچی حسینیت ہے، اور اگر تمہاری خواتین بے پردہ ہو کے ماتم داری کریں گی تو پھر یہ حسینیت نہیں، یہ حسینی تقاضوں کے مطابق نہیں۔ میں تو سنتا ہوں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے متعلق یہ گھٹیا باتیں آ جاتی ہیں اور کہنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بھئی تمہاری خواتین کا پردہ کوئی دختران زہرا سے اونچا ہے کہ تم پردہ کر کے ماتم کرتی ہو؟ سنی گئی ہیں یہ باتیں اور آپ تک پہنچی ہوئی ہوں گی کہ شام کے دمشق میں جب زیارات کے لیے قافلوں کو لے جایا جاتا رہا تو بعض بدبخت خواتین کو پردہ ہٹا کر یہ کہتے، یہاں دختر زہرا بے پردہ رہی تھی تو تم کیوں با پردہ رہو؟ اور یہ تصور آزاداری کی بنیاد پر ہے، یعنی اس شخص نے جس نے یہ کہا، اس سالار نے، یہ کسی نے یہ حسینیت کی بنیاد پر اور آزاداری کی بنیاد پر کہا۔ بنیاد ظاہراً تو آزاداری کے نام پر اس نے لیا، لیکن ظاہری آزاداری کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا آزادی نہیں۔ تو اگر بے پردہ اور دوسرے ماتمی میں نکلیں گی تو وہ تم میں نہیں، اور جو قوم اپنی بے پردہ عورتوں کو منہ میں دیکھ کر خاموش رہے گی وہ بھی حسینی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم حسینیت میری اور تیری مرضی کا نام نہیں، حسینیت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی سیرت کے عین مطابق۔
اس ضابطے کو، اس اصول کو ہم اپنی پوری قوم پہ نافذ کریں گے تو ہم لئن شکرتم میں ہوں گے۔ اگر لوگوں کی مرضی، کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے فلانا بابا سرکار ہے، فلانا سالار ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، وہ مجتہدین کے خلاف، مراجع کے خلاف، علماء کے خلاف، کتب فقہ کے خلاف، تمام شریعتوں کے خلاف جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، اور کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا۔ تو امر بالمعروف اور نہی منکر کا تقاضا کیا تھا؟ یہ جو مرضی ہے کرتا پھرے حسینیت کے نام پر، اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ اور اگر نہیں روکو گے تو نتیجہ لئن کفرتم تک جائے گا۔ جب لئن کفرتم تک جائے گا تو نعمت بڑھے گی نہیں، نعمت تم سے آہستہ آہستہ واپس ہو جائے گی۔ ناراض ہوتے ہو کہ وہ کیوں پابند کر رہے ہیں ہمیں، بے شک میں کہتا ہوں ادھر بھی نظر کرو، وہ کیوں کر رہے ہیں ان کو بھی نہ کرنے دو، لیکن خود تو سوچو کہیں اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں۔ نہ تمہارے اندر وحدت رہے، نہ تمہارے اندر یکجہتی رہے، نہ تمہارے اندر ہم آہنگی رہے، ہر بندہ اٹھے جو منہ میں آئے جس کو چاہے نتاڑے، اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ آئیے پھر پڑھیے امام حسین کیا اپنے دست عصمت سے لکھ کے دے رہے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ کو۔ میں کبھی سوچتا ہوں اے حسین مولا، آپ کو معلوم تھا نا کہ میری کربلا کا مقصد کسی اور کو بیان کرنے کی بجائے میں خود کیوں نہ لکھ کے جاؤں؟ اس لیے حضرت نے دست عصمت سے لکھا، اور آج کون سا ایسا عزادار ہے جس تک مولا حسین کے یہ الفاظ مقدس پہنچے نہیں ہیں؟ لکھا تو اس وقت ایک چھوٹے سے کھال کے کاغذ پر یہ اس پر گیا تھا، لیکن ایسا لکھا کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں جسے معلوم نہ ہو کہ کربلا کے بانی کا مقصد کیا تھا۔ اور اس میں پھر وہ اصول لکھ دیے اور وہ ضابطے لکھ دیے کہ اگر تم اصلاح امت کرنا چاہو گے تو حسینی ہو، اور اگر تم افساد امت کرنا چاہو گے تو پھر یزیدی تو ہو سکتے ہو، حسینی نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی طرح اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے گھبراتے ہو، کیا خیال ہے آپ کے ممبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ میں پھر کہوں گا، میں فقط اس مجمع کی بات نہیں کر رہا، میں قوم من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہاں نیکی کی ترویج اور برائی سے روکنے والی باتوں کو صورتحال تو یہ ہے کہ وہ شخص جو خود نماز کا تارک ہے، کیا حق حاصل ہے کہ وہ حسینیت کا نمائندہ بنے؟ وہ بنے ان شہداء کا نمائندہ جنہوں نے تیروں کے سائے تلے نمازیں پڑھی۔ کیا خیال ہے کتنے مقدس اور کتنے مطہر تھے وہ ہمارے شہداء کربلا، جن کو تڑپتی ہوئی لاشیں بھی اس بات کی طرف توجہ سے نہ روک سکیں کہ اول وقت زوال ہوا ہے۔ ذرا اپنے گھروں کو دیکھ لو، ہمارے گھر میں اگر کسی جوان کی موت ہو جائے تو گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ماں کا کیا حال ہوتا ہے، بہنوں کا کیا حال ہوتا ہے، بھائیوں کا کیا حال ہوتا ہے، باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ جتنے قریبی ہوتے ہیں وہ آپس سے باہر ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لوگ انہیں سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور وہ رونا اور اس کی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا اتنا ہو جاتا ہے کہ انہیں ہر چیز سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا بتا تو صحیح کتنے لاشیں پڑے تھے کہ ابو ثمامہ سیداوی نے عرض کیا تھا مولا زوال ہوا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی آپ کے پیچھے ادا کر لوں۔ آپ سارے عزادار مخلص ہیں، میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں یہ شخص پہلی نماز اول وقت میں پڑھنا چاہتا تھا یا اس کا عادت ہی یہی تھی کہ اول وقت میں نماز پڑھتا تھا؟ اگر اس کی پہلی رسم و عادت نہ ہوتی تو کبھی ایسے خونی ماحول میں اسے اول وقت یاد
نہ آتا۔ اور کتنا عظیم ہے جس نے جواب میں کہا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے معشور کرے۔ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں امام نے تو اس کو جنت دکھا دی تھی شب عاشور۔ کیا آپ کے سامنے یہ روایت واضح ہے یا نہیں کہ امام حسین نے اس خیمے سے جس میں خطبہ عاشور دیا تھا سب باہر آئے؟ امام سجاد مولا کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے بابا آسمان کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور جنت دکھاتے رہے، فرماتے رہے یہ اپنی جنت کا نظارہ کر لو، یہ اپنی جنت کا مقام دیکھ لو۔ کیا خیال ہے ابو سمامہ سیداوی نے بھی جنت دیکھ لی ہوگی یا نہیں؟ جس نے جنت دیکھ لی ہے، جس کو عین الیقین ہو چکا ہے جنتی ہونے کا، وہ بھی عرض کرتا ہے مولا زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں اول وقت میں ادا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں یہ باتیں فقط رونے رلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کے لیے ہیں کہ حضرت نے اسے کہا اور اس کے بعد کہا ان ظالموں کو کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا وقفہ کرے تاکہ نماز با جماعت ادا ہو جائے۔ ان خبیثوں نے کہا تیری نماز قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو یزید کی بیعت کا انکار کر چکا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود نہ امام نے نماز سے رکنا تھا نہ رکے، نہ جماعت کو چھوڑنا تھا نہ چھوڑی، آ گئے امامت کے مسلح پر۔ کیوں نہ ذکر کروں، مجھے بتائیے کوئی جائے نماز منگوائی ہوگی؟ تیرے مولا نے کوئی مسلح منگوایا ہوگا؟ میرا ذہن تو یہی کہتا ہے خاک کربلا کھڑا ہو گیا زہرا کا اور پیچھے صف باندھ لی ان بچے کھچے شہیدوں نے جن کا مقدر شہادت بن چکی تھی۔ اور کتنا عظیم تھا وہ نماز با جماعت کا ماحول جس میں دو مجاہد دفاع کے لیے کھڑے ہیں اور چند مجاہد نماز الہی ادا کر رہے ہیں۔ بس ادھر سے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام ہوئی، ادھر سے ظالموں کے تیروں نے برسنا شروع کیا۔ کتنے مخلص تھے وہ جوان یا وہ بزرگان جنہوں نے حسین کو نشانہ نہ بننے دیا، جنہوں نے زہرا کے لال کو تیر کا نشانہ نہ بننے دیا۔ کم از کم بہت سارے علماء بھی تشریف فرما ہے، میرے سامنے کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ تیر نماز کے دوران زہرا کے لال کو لگا ہو۔ بس میرا تو ذہن یہی کہتا ہے ظالم تیر انداز بڑے نشانہ باز تھے، ایسے سخت نشانہ باز تھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کے گلو کو بھی نشانہ بنانے میں کوئی کمزوری نہ چھوڑی تھی۔ ایسے نشانہ بازوں نے تیر مارے ہوں گے، لیکن کتنے عظیم وہ مدافع نماز مولا تھے جنہوں نے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا۔ یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ ادھر سے تیر مولا کا نشانہ لے کے آ رہا ہوگا، لیکن یہ بڑھ کر کبھی سینہ دیا، کبھی بازو دیا، کبھی پیٹ میں لیا، کبھی کہاں لگا، لگتے رہے تیر، بچتی رہی حسین کی نماز اور تڑپتے رہے یہ مجاہد۔ بالآخر وہ منظر آیا کہ جب ادھر نماز اپنے اختتام کو پہنچی تو ادھر سعید ابن عبداللہ حنفی کے بدن میں 13واں تیر ایسا ظالم آ کے پیوست ہوا کہ جس نے سعید کو گرنے پہ مجبور کر دیا۔ تڑپ رہا ہے سعید، اٹھا ہے تیرا مولا اپنے مصلی امامت سے، بڑھے اور اس کے سر کو گود میں لیا۔ اس کی زندگی کی آخری رمق تھی، اس نے آنکھ کھولی، چہرہ وجہ اللہ حسین کی زیارت کی اور یہ جملہ کہا حل وفیت یا ابن رسول اللہ، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے لاڈلے بیٹے کیا میں وفا کر سکا یا نہ کر سکا؟ اور مولا
کا جملہ نقل کیا گیا ہے، فرمایا انت امامی الی الجنہ، تو میرے آگے آگے جنت جا رہا ہوگا۔ عزادارو بس یہاں آ کر مجلس کو ختم تو کر سکتا تھا، لیکن دو جملے اور بھی عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اتنا پوچھتا ہوں، یہ نماز زوال ظہر جو تھی، یہ افضل نماز تھی یا وہ نماز افضل تھی جو ان بیویوں نے پڑھی ہے؟ آؤ جی بھر کے روئے پرساد ان بیویوں کو جن کا حسین شہید، جن کا علی اکبر شہید، جن کا قاسم شہید، جن کے اولو محمد شہید، جن کا عباس۔ کیا یہی مصیبت ہے نا؟ جن کی چادریں چھن گئی، جن کے زیور اتر گئے، جن کے خیمے جل گئے، جن کے یتیم بکھر گئے۔ وہ عاشور کے زوال کی نماز تھی، آئیے عاشور کے غروب کے بعد کی نماز کا منظر دیکھیے۔ کہاں کھڑی ہے بنت زہرا، کس مال میں کھڑی ہے بنات رسول، کیا منظر محیب و دلدوز ہے۔ لیکن پوچھتا ہوں، اس منظر میں کوئی پانی تو آ گیا ہوگا؟ آخر نماز بغیر وضو کے تو نہیں ہوتی، اور جواب میں کہو گے لا پانی تو لایا تھا، تو رسول کی بیٹیوں نے خاک کربلا پہ کیا ہوگا حسب معمول تیمم، اور کھڑی ہو گئی ہوں گی قبلے کی طرف رخ کر کے۔ اب ذرا ذہن میں نقشہ بنا، کہیں حسین پڑا ہے، کہیں علی اکبر پڑا ہے۔ آخری جملہ یہی کہوں گا، اے کرامن کاتبین، اللہ نے گواہی دی ہے کہ تم نمازوں کا ریکارڈ تیار کرنے والے ہو، تم نمازیوں کے نمازوں کا ریکارڈ تیار کرتے ہو۔ اول بشر سے لے کر ابو البشر آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک تم نے کوئی ایسی نماز ریکارڈ کی جیسی یہ نماز ریکارڈ ہوئی ہے؟ کوئی ایسی نماز تم نے دیکھی جیسی زینب کبریٰ نے پڑھی ہے، جیسی سکینہ بنت الحسین و فاطمہ بنت الحسین نے پڑھی ہے، یا جیسی عثمان نے پڑھی ہے جس کا علی اصغر باپ کے سینے پہ تڑپ گیا؟ میرے عزیز مہربانوں، آؤ اللہ سے التجا کریں، خداوندہ ہمیں حسینیت کا شاکر بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما کہ جس کے خطرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خداوندہ ہمیں اپنی حفظ و اپنی امان نصیب فرما۔